بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں گئے اور وہاں ایک قبر پہ سر رکھ کے سو گئے، اور آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ، اسی قبرستان کے لوگ گروہ در گروہ، کوئی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، ایسے جیسے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ احباب ذی وقار حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، آج کیا قیامت تو نہیں قائم ہو گئی؟ تو ان میں سے کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ قیامت قائم نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کے ہمیں ثواب بخشا تھا، یعنی کہ ایصال ثواب کیا تھا، تو ہم سال بھر میں اس کا جو ثواب ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اس فضل عظیم کے قربان جائیں کہ جس نے سورہ اخلاص کے پڑھنے پر اتنا ثواب عطا فرما دیا، اتنا کثیر ثواب ہے کہ سال گزر گیا ہے اور قبرستان والے اس کو تقسیم کر رہے ہیں، لیکن وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندوں کا ایصال ثواب کرنا قبرستان والوں کے پاس کس شان کے ساتھ پہنچتا ہے۔ کاش مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھتے اور تلاوت یا پھر کھانے پر فاتحہ دلا کر قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو پھر کچھ نام نہاد ایسے بھی ہیں کہ جو ہم پہ فتویٰ بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب کرنا ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو احباب ذی وقار چاہیے تو یہ تھا کہ شادی کی بیہودہ جاہلانہ ہندوانہ رسومات کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، اور اس کے علاوہ فحاشی عریانی کو روکا جائے۔ سینما، تھیٹر وغیرہ پہ جو بیہودگی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے ان کو گناہوں سے روکا جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کے کاموں میں حصہ لو اور برائی کو روکو، لیکن یہاں اس چیز کے پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ جس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور مردوں کو ایصال ثواب ملتا ہے۔ جس وقت بھی آپ قبرستان میں جائیں تو اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد بھی رکھیں اور ان کو ایصال ثواب بھی کریں، کیونکہ آپ کا جو ان کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رہے، وہ جڑا رہے، وہ کبھی ٹوٹے نہ، اور آپ کی توجہ ان کی طرف ہو، ان کی توجہ آپ کی طرف ہو کہ ہمارے لیے ہمارے بیٹے نے، ہمارے بھائی نے، یا ہمارے چاہنے والے نے ہمارے لیے ایصال ثواب کا تحفہ بھیجا ہے۔